جی شروع کیجیے. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائب وعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدير. چلے آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ ہود 90 to 99 کے پہلے تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد میں آگے اس کے اور مزید ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھنے کی کوشش کریں گے. جی تلاوت شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم رحتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا صيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. صدق الله. جزاك الله خير. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فی علمک وصالح عملک وإخلاصک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. چلے آیت نمبر 90 دیکھیں سورہ ہود کی. واستغفروا اور بخشش مانگو. ربکم اپنے رب سے. ثم توبوا الیہ پھر توبہ کرو اس کی طرف. ان ربی رحیم ودود بے شک میرا رب رحم فرمانے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے. تو اس میں دیکھیے شعیب علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کو
یعنی پہلے تو عذاب سے ڈرا ہے، ہر طریقے سے انہوں نے سمجھا، اس کے بعد پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کی تلقین کہہ رہے ہیں اپنے قوم کو، جس طرح سے کہ تمام انبیاء نے تلقین کی تھی۔ یہاں جو آیا نا پھر سے وہ کٹ کیجئے اس میں سے، ہاں نوٹس میں سے، کیونکہ وہ اس سے پہلے یعنی دوسرے انبیاء نے جس طرح سے اپنی قوم کو توبہ استغفار کی تلقین کی تھی نا، تو اسی طرح شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا کہ توبہ اور استغفار کی تلقین کی کہ استغفار کرو اور اپنی اصلاح کرو۔ تو اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو، رجوع کرو، تو اللہ تعالیٰ کی تمہیں کیا نصیب ہوں گی؟ رحمت نصیب ہوں گی۔ یہ جو ہے نا ان ربی رحیم ودود، کہ بے شک میرا رب رحم کرنے والا ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب فرمائے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کثرت سے توبہ استغفار کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں یہی بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اس سے پتہ چلتا ہے، یعنی یہ جو ہے نا ان ربی رحیم ودود، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص جب اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، تو کتنی پیاری بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں اپنی رحمت اور اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت نصیب ہوتی ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے نا بس ایک جلدی سے یہ جو ایک اس میں تفسیر میں یعنی اس کا ذکر ہوا ہے کہ ایک مثال کے ذریعے یعنی ہم لوگ اس کو سمجھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے نا، تو اس کا ہم لوگوں کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ایک اونٹ لے کر وہ صحرا میں کوئی جائے، اور پھر صحرا میں یعنی کہ ریگستان میں وہ جاتا ہے، اور پھر اس کا اونٹ جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے، اور اسی کے اوپر اس کا سامان وغیرہ بھی ہوتا ہے، سارا کچھ کھانے پینے کا سامان جس کو سفر کے لیے نکلا تھا سفر کو لے کر، لیکن اچانک سے وہ اونٹ گم ہو جاتا ہے، تو وہ جو شخص ہے وہ ڈھونڈتے رہتا ہے، ڈھونڈ کر بہت مایوس ہو جاتا ہے، یہاں ڈھونڈتا ہے وہاں ڈھونڈتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے کہیں بھی نہیں ملتا۔ پھر اچانک سے جب وہ مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے، تو اسی وقت جو ہے وہ اچانک سے اس کے سامنے اس کا اونٹ اور اس پہ رکھا ہوا تمام جو سامان ہے وہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کا شکر اس طرح سے کرتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، یعنی وہ خوشی سے اس کے منہ سے ایسے کلمات نکلتے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے سے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بندے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے سے، یعنی جب بندہ توبہ کرتا ہے نا تو اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، کہ جس طرح وہ شخص ابھی جس کی مثال دی ہے نا کہ جس کا اونٹ تھا اور وہ صحرا میں گم ہو گیا، تو جب وہ مل گیا تو وہ کتنا خوش ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد میں توبہ استغفار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہاں بیٹھے بیٹھے جلدی سے توبہ استغفار کیجئے، کوئی اپنا گناہ یاد کیجئے اور جلدی سے اللہ تعالیٰ سے تو معافی مانگے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے جو بھی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ کے حق میں اور اللہ کے بندوں کے حق میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور آئندہ ہم لوگوں کو احسن طریقے سے سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں دیکھیں جو لفظ آیا نا الودود، یعنی اللہ تعالیٰ کا تھوڑا دیکھیں کہ الودود یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت محبت کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ ابھی یہاں دیکھیں نا، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف جو متقی پرہیزگار ہے صرف انہی سے محبت کرتا ہے، بلکہ اس آیت کے ذریعے خاص کر کے بتایا گیا کہ جو گناہ کر کے پھر توبہ کرتا ہے تو ان سے بھی بہت محبت کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ آیت میں ہم لوگوں کو کیا پتہ چلا کہ جو گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ استغفار کرتا ہے ان سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے۔ تو اسی طرح اور بہت سی قرآن میں ایسی آیات ہے کہ جس کے ذریعے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو اس کو جاننا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے، کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے نا، کہ ضروری ہے نا کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں
کہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ قرآن میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو محسن بنائے ہیں. بیٹھے بیٹھے دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ کی مجلس ہے یہ، ہے نا، فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، جو بھی ہم دعا کریں گے قبول ہوں گی. اللہ تعالیٰ اپنی اولادوں کو اور اپنی قیامت تک آنے والی ذریت کو محسن بنائے. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ صاف پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ساری صفات ہم لوگوں میں پیدا کرتا ہے. اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. پھر اللہ مقسطین، یعنی اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور اللہ توابین، یعنی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو دیکھیں سبحان اللہ، ہم لوگوں کو قرآن کے ذریعے ہی کتنی بات معلوم ہوئی کہ ان تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ، اور اس کے علاوہ بھی ہوں گی، مگر ہم جو ابھی جو ہم لوگ کو نظر میں آئی تو وہ یہ ہے. اور پھر اسی طرح حدیث میں بھی بہت سی حدیث آتی ہے، مگر یہاں بس ہم نے ایک ہی حدیث کا، وہ بلکہ حدیث بھی نہیں بتائیں گے آپ لوگوں کو. حدیث پتہ ہے کہ جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو ان لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اور وہ حدیث آپ لوگوں کو یاد ہوں گی، وہ جو بڑی حدیث ہے، یاد ہے نا سب کو، کہ جب یعنی بندہ فرائض، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو اپنی پیچھے ہو چکی ہے، سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، وہ فرائض ہے. اور فرائض کے علاوہ جب بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قریب آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب اسے نصیب ہوتا ہے. پھر وہ کان، آنکھ اور ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے، وہ والی حدیث. تو وہ دیکھیے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. اور بھی ایسے بہت سے ہوں گے اعمال حدیث میں، مگر ہم لوگ یہاں دیکھتے ہوئے پھر آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر کیا نصیب کیا ہوتا ہے اس کو؟ جب کسی کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے تو اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ کی محبت نصیب ہو اور ایمان کی حلاوت نصیب ہو. اور یہ ایمان کی حلاوت ہی ہوتی ہے کہ انسان کتنا بھی مشکل کام ہے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر اسی طرح صرف ایمان کی حلاوت نہیں کہ وہ نیکی کے کام ہی کرتا رہے، نہیں، بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ وہ محبت ڈالتا ہے. اب یہاں بھی وہ حدیث ہے، تو یہ بھی حدیث اپنی ہو گئی ہے، بس ایک بار سرسری طور پر ہم بتاتے ہوئے چلیں گے آگے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی اس سے محبت کر. پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، بس تم بھی اس سے محبت کرو. پھر آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول کر دیا جاتا ہے، یعنی پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت سے کتنے فائدے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے بتائیے آپ؟ چلے آپ بتائیے کیا کریں گے اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے، جلدی سے بتائیے. ان کوالٹیز کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے اور توبہ استغفار کریں گے. توبہ استغفار کریں گے، عبادت زیادہ کریں گے، نفل کریں گے، نفسان کرنے فرائض والے کے بنیں ساتھ گے، ساتھ نوافل کی بھی پابندی کریں گے نفل پڑھنے انشاءاللہ. چاہیے. در قرآن جی شاباش. یعنی یہ جو جتنے بھی اعمال ہم لوگوں نے دیکھے نا کہ جو کرنے سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، سب سے پہلا توبہ استغفار تھا جو اس آیت میں آیا، اور اس کے بعد میں یہ جتنی بھی باتیں آئی، احسان کرنا، متقی، صاف پاک رہنا، توکل کرنا، صبر کرنا اور انصاف کرنا، توبہ کرنا، یہ ساری باتیں. ہاں، اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت حاصل کرنے کے لیے دعا کریں گے. اور اس کی بھی بہت سی دعا ہے، یہاں بس ہم نے وہ چھوٹی سی لکھے، اللہم انی اسألک الحبک وحب من یحبک وعمل الذی یقربنی حبک. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی محبت نصیب فرمائے. امید کرتے ہیں کہ یہ آیت آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوں گی. آیت نمبر 91 پر آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالو، پھر ان کی قوم نے کیا جواب دیا؟ قالو، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ، نہیں ہم سمجھتے، کثیر، بہت سا، مما، اس سے، جو تقولو، تم کہتے ہو،
وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَرَاكَ البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو فینا ضعیفا اپنے میں کمزور ولولا اور اگر نہ رہ تو تیرا کنبا ہوتا اللہ رجمناک البتہ ہم سنسار کر دیتے تجھ کو وما انت اور نہیں تو علینا بعزیز ہم پر کچھ بھاری نہیں ہے زبردست نہیں ہے غالب نہیں ہے. تو کیا یعنی انہوں نے کیا کہا یعنی اتنی اچھی طرح سے جب وہ باتیں سمجھا رہے تھے حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو, اس کے باوجود بھی ان کی قوم نے کیا کہا کہ ان کی قوم نے یعنی وہ شرک سے منع کر رہے تھے, ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کر رہے تھے اور توبہ استغفار کی تلقین کر رہے تھے کہ توبہ کرو تو پلٹ آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا, تم پر رحم کرے گا, محبت کرے گا. تو ان کی قوم نے ان کو کیا جواب دیا کہ اے شعیب تیرے اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیں سبحان اللہ, یعنی کس طرح سے جھٹلا رہے وہ شعیب علیہ السلام کو اور کس طرح سے باتیں کر رہے ہیں اور کس طرح سے یہ باتیں بنا رہے ہیں نا کہ ہمیں کچھ بھی تیری باتیں جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ ہم لوگ پیچھے بھی ہم بتا چکے نا کہ شعیب علیہ السلام جو تھے وہ خطیب الانبیاء تھے, یعنی سارے انبیاء میں شعیب علیہ السلام جو ہے وہ زبردست خطاب کرنے والے, خطبہ دینے والے, یعنی بہت اچھے سپیکر تھے. سبحان اللہ. اس کے باوجود جو تھے دیکھیں یہ یعنی چند انبیاء کی جو کچھ کوالٹیز رہتی ہے نا, تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کسی کو کیا دیا وہ آگے بھی انشاءاللہ آئیں گا, پیچھے بھی ہو گیا تھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات کیے تھے, موسیٰ کلیم اللہ ہے, اللہ تعالیٰ نے کلام کیے تھے موسیٰ علیہ السلام سے. ابراہیم علیہ السلام کی کیا خاصیت ہے بتائیے جلدی سے. خلیل اللہ. خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتایا کہ انا افصح العرب, یعنی میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح لسان ہوں. تو اس طرح الگ الگ جو ہے وہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے بعض یعنی انبیاء کو دی ہے. تو اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے وہ بہترین خطبہ دیتے تھے, بہترین واعظ تھے اور بہت اچھے اسپیکر تھے. اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو کوئی بات یعنی بہت سی باتیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ تم کیا کہتے ہو, تو ہم کس طرح سے عمل کریں گے. تو ایسا کب ہوتا ہے کہ جب کوئی بات سمجھانے والا بہت اچھے سے سمجھاتا ہے پھر بھی سامنے والے کے سمجھ میں نہیں آتا ہے, تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب لوگوں کے مقصد میں فرق ہو اور ڈائریکشن میں فرق ہو یا انٹرسٹ میں فرق ہو. یعنی دونوں کا مقصد اگر الگ الگ ہو نا تو ہو سکتا ہے کہ دونوں کا جب مقصد الگ ہوں گے تو دونوں کی سوچ الگ ہوں گی اور پھر اس کی وجہ سے یہ گیپ آ جائے گا. یا ہو سکتا ہے ڈائریکشن الگ, یعنی ایک چاہ رہا ہے دنیا اور ایک چاہ رہا ہے آخرت, تو اس کی وجہ سے بھی گیپ آ جائے گا اور وہ سامنے والے کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آئیں گی. اور ہو سکتا ہے کہ انٹرسٹ الگ ہونے کی وجہ سے یعنی یہ تو کچھ اور چاہ رہا ہے, ایک کچھ اور چاہ رہا ہے اور دوسرا کچھ اور چاہ رہا ہے. یعنی شعیب علیہ السلام تو آخرت چاہ رہے, دین چاہ رہے, اور یہ جو ان کی قوم تھی وہ تو دنیا چاہ رہی, اس لیے وہ مال کمانے کی بات کر رہے تھے حرام اور حلال کی پرواہ کیے بغیر. تو اس کے لیے یعنی جب ایسا ہوتا ہے کہ مقصد میں فرق ہو, انٹرسٹ میں فرق ہو, دونوں کے ڈائریکشن جب الگ ہو تو سوچ میں بہت زیادہ گیپ آ جاتا ہے اور پھر سامنے والے کی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ صرف یعنی اس میں ہمارے لیے بھی, ہم سب کے لیے بھی سبق ہے. اور ان کی جب سامنے والے کی دلچسپی, انٹرسٹ, وہی ہم نے بتایا نا انٹرسٹ, تو یہ ہمیں یعنی صرف یہ انبیاء اور قوم کی بات نہیں ہے. جب ہم لوگ بھی دیکھیں کبھی بعض دفعہ شوہر بیوی میں بھی ہوتا ہے کہ شوہر ایک بات کرتا ہے اور وائف کو بات سمجھ میں نہیں آتی, یا وائف ایک بات کرتی ہے مگر شوہر کو نہیں سمجھ میں آتی ہے بات, یا والدین ایک بات کرتے ہیں مگر اولاد بچوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ باتیں, کیونکہ دونوں کے انٹرسٹ میں فرق ہوتا ہے, دونوں کے سوچ میں فرق ہوتا ہے. بھائی بہنوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو سبحان اللہ. تو یہ کیوں ہوتا ہے, یعنی بہت بڑی وجہ اس کی یہی ہے کہ اگر مقصد میں فرق ہو, یعنی کسی کا مقصد دنیا ہو اور آخرت نہیں ہو, اور اگر انٹرسٹ میں فرق ہو تو یہ گیپ آ جاتا ہے اور پھر جو بات ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو عمل نہیں کرنا ہوتا ہے تو بھی بات جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو یہ بہت سے ریزن ہو سکتے ہیں یعنی بات نہیں سمجھنے کے. تو اس کے لیے ہمیں اپنی طرف سے کیا کوشش کرنا چاہیے اپنے گھر والوں کے لیے کہ بات جب ہم لوگ کسی سمجھا اسی وقت سمجھ سکتے کہ جب دونوں کا لیول اور دونوں کا مقصد ایک ہی ہو. تو ہمیں بس
کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو بھی یعنی فوکس کرانے کے لیے دین پر، اللہ تعالیٰ کی محبت پر اور آخرت پر، تو باتیں جو بھی ہم بتائیں گے وہ انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گی۔ اور پھر یہاں جو آگے بات آئی ہے نا کہ وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَرَاكَ اور البتہ ہم دیکھتے ہیں فینا تجھ کو ضعیفہ یعنی کمزور دکھتے، یعنی وہ جسمانی طور پر کمزور نہیں تھے، بلکہ یعنی وہ کس طرح سے کمزور دکھتے تھے کہ وہ پوزیشن کے حساب سے، اسٹیٹس کے اعتبار سے وہ کمزور تھے، کیونکہ ان کا خود کا بھی قبیلہ جو ہے نا، شعیب علیہ السلام جو تھے ان کا خود کا بھی قبیلہ جو تھا وہ ان کے ساتھ ان کے دین پر نہیں تھا، بلکہ یعنی ان کے وہ ان کے مشن میں، یعنی شعیب علیہ السلام جو ہے وہ اپنے مشن میں بالکل تنہا تھے، اکیلے تھے، یعنی ان کو اپنے گھر والوں کا بھی سپورٹ نہیں تھا، اور ان کے جو گھر والے تھے، ان کی جو کنبہ، جو قبیلہ، جو خاندان والے تھے، وہ بھی کس کے دین پر تھے؟ یہی قوم والوں کے جو دین جو تھا نا ان کا، وہی دین پر تھے وہ لوگ بھی، تو اس کے لیے وہ کہنے لگے کہ ہم تو تجھے کمزور دیکھتے، یعنی تنہا ہے اس کے لیے کمزور دیکھتے۔ اور یہاں جو آگے پھر بات آئی وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ کہ اگر ہم کو تیرے کنبے کا خیال نہیں ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، یعنی کہ پتھر مار مار کر رجم کرتے، یعنی ہلاک کر دیتے۔ تو دیکھیں یعنی قوم نے شعیب علیہ السلام یعنی یہاں یہی تو ان کی جو قوم تھی انہوں نے کیا کہا کہ اگر ہم کو آپ کے فیملی کا، آپ کے خاندان والوں کا لحاظ نہیں ہوتا تو ہمارے سامنے کمزور ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ تجھے رجم کر دیتے تھے، یعنی پتھر مار مار کر جو ہے وہ ہلاک کر دیتے تھے، تو یعنی اور تو ہمارا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اور یہ بھی ہم لوگوں کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں بھی قبائلی نظام تھا، یعنی ایک دوسرے کو قبیلے ایک دوسرے کو نا، یعنی قبیلے والے جو ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے۔ اور یہ یہاں جو ہے نا رجم، یہ ان کے وہاں سزا تھی، یعنی یہ جو رجم کی بات کیوں کی ہے کیونکہ یہ ان کے وہاں سزا تھی کہ جو بھی یعنی قوم ہے جو قانون ان کے وہاں جو چل رہا ہے اس کے مطابق اگر نہیں چلتا، یعنی جو ان کا تھا کہ بھائی جیسی وہ عبادت کرتے ہیں ویسی ان کی جائے، تو وہ نہیں کریں گے، ان کو فالو نہیں کریں گے، ان کے نظام کو، ان کے رولز کو، تو ان کو رجم کیا جاتا تھا۔ تو اس کے لیے اس کی بات آئی ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور انہوں نے کیا کہا کہ تو جو ہے وہ ہم پر بھاری نہیں ہے یا غالب نہیں ہے، یعنی تو ہم پر غالب نہیں ہے، بھاری نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی اس میں یہ کہ ہمارے پاس تمہاری یعنی ہمارے پاس جو ہے وہ تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ تو اس سے یعنی یہ پوری آج سے ہم لوگوں کو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں جو دھمکی دی ہے نا ان لوگوں نے، یہ شعیب علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کی قوم نے کیا دی ہے؟ دھمکی دی ہے کہ اگر ہم تجھے رجم کریں گے اور یہ کریں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا، یعنی بات کا جواب دینے کے لیے اگر کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے، قوت نہیں ہوتی دلیل کی، تو پھر وہ دھمکی پر اتر آتا ہے۔ اور کیا اس سے سبق پتہ چلتا ہے؟ آپ لوگ بتائیے، اس آیت سے آپ کو کیا پتہ چلا؟ آپ نے کیا سبق نکالے اس سے؟ جلدی سے بتائیے، کوئی بھی بتائیے، ہاں، اور دوسروں کو بھی چانس دیجئے، جو ایک بار بولا ابھی اور کوئی بتائے۔ میم وہ اکیلے تھے نا، ان کے گھر والے ان کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، تو اس لیے اور مطلب لوگ ان کو وہ سمجھ لیتے کمزور، جی گھر والوں کے بالکل، ساتھ ہونا ضروری ہے۔ ہاں وہ اکیلے تھے تو اس کے لیے وہ زیادہ ان کو کمزور، یعنی اس کے لیے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ گھر والوں کا سپورٹ کتنا ضروری ہوتا ہے نیکی اور خیر کے کام میں۔ دیکھیں ہم لوگ بھی کوئی نیکی اور خیر کا کام کر سکتے ہیں، اگر ہم کو گھر والوں کا سپورٹ نہیں ہوا تو نہیں کر سکتے نا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اور اپنے ٹیچر ایک اور بات ہے اس میں کہ اسٹیٹس کا بھی بہت کنیکشن ہوتا ہے، کوئی بھی پاورفل جو رہتا ہے اس کی بات لوگ سنتے ہیں، اور جو تھوڑا کمزور ہوتا ہے اس کی بات کوئی سنتا نہیں ہے۔ جی بالکل، اور پھر اسی طرح بالکل صحیح، ہاں بارک اللہ فی علم، اور یہ بھی کہ یعنی اگر کوئی انسان کو حق بات نہیں سننے کی رہتی ہے نا، تو وہ سامنے والا جو ہے نا وہ چیخ چلا کر غصہ ہو کر وہ سامنے والے کو خاموش کرانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی بات ہم کو سننی نہیں پڑے، ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ۔ تو اس میں بہت سے سبق نکلتے ہیں، تو اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے، ہے نا۔ اور پھر آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 92، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، ارحتی، کیا میرا کنبہ، اعزو زیادہ غلبے والا ہے، علیکم تم پر، من اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر،
وَاتَّخَذْتُمُوهُ اور تم نے بنا لیا اس کو وراءکم اپنے پیچھے ظہریہ پشت کے پیچھے ان ربی بے شک میرا رب بما تعملون محیط بے شک میرا رب تم جو عمل کرتے ہو اس کو گھیرے ہوئے ہے. تو پھر شعیب علیہ السلام کو یعنی اتنا برا لگا یہ بات کہ انہوں نے خاندان والے کو امپورٹنٹ دیے مگر اللہ تعالیٰ کا ان کے دل میں خوف نہیں آیا. یعنی خاندان والوں سے تو ڈر گئے کہ خاندان والے اگر ہم اس کو قتل کریں گے یا رجم کریں گے تو خاندان والے ہم کو نہیں چھوڑیں گے. تو خاندان والوں کا ڈر ہوا مگر ان کے دل میں اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پر غالب ہے قادر ہے تو اس سے ان لوگوں کو وہ نہیں ڈرے. تو اللہ یہی یہاں شعیب علیہ السلام فرما رہے کہ تمہیں برادری کا ڈر ہے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے. تمہیں اسے ڈرنا چاہیے کہ تم کیوں نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے, یعنی اللہ کی قدر کیوں نہیں پہچانتے, اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتے. یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گا یا جب ہم مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تو ہمارا کیا ہوگا, ہم کس طرح سے بچ پائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں, اللہ تعالیٰ کے خوف کے بدلے انہوں نے کس سے ڈرنے لگے, انسانوں سے ڈرنے لگے, لوگوں سے ڈرنے لگے. تو اس میں بھی ہم لوگوں کو کیا پتا چلتا ہے کہ جو لوگ دنیا پرست ہوتے ہیں نا, جو دنیا کی بات کو ترجیح دیتے ہیں, دنیا میں ہی رہتے ہیں, دنیا کے لیے ہی جیتے ہیں, تو جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں انہیں ہر وقت یعنی لوگوں کا ڈر رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا بولیں گے, لوگ کیا کہیں گے, بس کسی کا ڈر رہتا ہے لوگ کیا کہیں گے اور لوگ کیا سوچیں گے. اور اگر وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ڈر کے بجائے وہ بہت سے کام جو کرتے ہیں نا وہ لوگوں کے ہی ڈر سے کرتے ہیں. یعنی اگر کچھ نیکی کا بھی کام کر رہے ہیں نا تو وہ لوگوں کے ڈر سے کرتے ہیں, بلکہ چاہیے تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ڈر سے کوئی کام کرے نا, کوئی بھی نیکی کا کام کرے یا کوئی بھی برائی سے بچے تو اللہ کے ڈر سے رکے اور اللہ کے ڈر سے نیکی کا کام کرے. مگر بعض اوقات جو دنیا پر جو لوگ رہتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کے بجائے لوگوں سے ڈرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مگر دیکھیں جنت جو ہے وہ کن لوگوں کو ملیں گی, جو اللہ تعالیٰ سے ڈریں گا, یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اپنے نفس کو خواہشات سے روکیں گا تو اس کے لیے جنت ہے نا. ایسے تھوڑی کیا نیک کام تو کر رہے ہیں مگر اس کے دل میں نیت ہے کہ ہاں بھائی فلاں میرے کو بولیں گا کہ یہ تو یہ نہیں کرتی, یہ نیکی کا کام نہیں کرتی. کوئی بھی آپ سوچئے نیکی کا کام تو وہ لوگوں کے ڈر سے اگر کرے تو کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے جو نفس کی خواہشات سے بچتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ہی جنت ہے. جیسے کہ سورہ نازعات میں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, وَأَمَّا اور جو خافا ڈرا, خوف کیا, مقام ربی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے, بناہا اور روکا, النفس اپنے نفس کو, عن الہوا خواہشات سے, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى تو ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت ہے. تو اللہ کرے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہر چیز سے زیادہ ہو. اور یہاں جو بات آئی نا وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا, یعنی کہ پھر تم نے بنا لیا اس کو پیچھے, اپنے پیچھے, بہت پیچھے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ قبیلے کو تو تم نے آگے رکھا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو, اللہ تعالیٰ کے جلال کو, اللہ تعالیٰ کے غلبے کو جو ہے وہ اپنے پیچھے پشت ڈال دیا. تو دیکھیں کس طرح کی یہ بات ہے نا. تو اور یہاں جو لفظ ہے ظہریہ تو ظہرا تو یعنی ایک چیز جو پیچھے پھینک کر بھلا دی جائے اور آنکھوں سے اوجھل کر دی جائے یا پیٹ پیچھے ڈالنا اور بھولنا. یہ آتا ان ربی بما تعملون محیط. پھر کیا فرمایا شعیب علیہ السلام نے کہ بے شک میرا رب ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو گھیرنے والا ہو, یعنی میرا رب تمہارے سب اعمال کو جانتا ہے اور تمہارے اعمال کے مطابق ہی وہ تمہیں سزا دیں گا. تو ہمیں کس سے ڈرنا چاہیے, یعنی آیت کے ذریعے پہلے دیکھیں محبت ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے, ان آیات کے ذریعے پہلے اللہ تعالیٰ نے محبت اور رحم کی بات کی, پھر اللہ تعالیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ یعنی اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنائے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معصیتک. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں ایسی خوف ڈال دے اللہ تعالیٰ کا جو ہم سب کے بھی اور اپنے شوہر اور اپنے اہل و عیال کے بھی, اپنی اولاد کے بھی دلوں میں ایسا خوف ڈال دے اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے اور یعنی جو ان لوگوں کے اور ان کے یعنی اپنے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے.
وَيَا قَوْمِ آیت نمبر 93 وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا اور اے میری قوم عمل کرو عَلَى مَكَانَتِكُمْ اپنی جگہ پر، انی عامل بے شک میں عمل کرنے والا ہوں، سوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے، من یأتیہ کون ہے کہ آتا ہے اس پر عذاب یغزی جو رسوا کر دے اس کو، ومن اور کون ہے، ہوا کاذب وہ جو جھوٹا ہے، وارتقبوا اور انتظار کرو، انی بے شک معکم تمہارے ساتھ رقیب انتظار کرنے والا ہوں۔ پھر جو ہے وہ یہاں کیا بات آ رہی ہے کہ یعنی جب شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ قوم جو ہے وہ اپنے شرک اور جرم پر ڈٹے ہوئے ہے اور واعظ و نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، تو کیا فرمایا کہ اچھا تم اپنا کام کرتے رہو، میں میری جو مخالف جو کر رہے وہ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے جو بھی کام کر رہے وہ کرتے رہو، اور میں بھی اپنا کام کرتے رہوں گا، یعنی میں بھی جو تبلیغ کا کام ہے وہ کرتے رہوں گا اور دعوت دیتے رہوں گا، تو تم کو جلد ہی معلوم ہوگا کہ کس پر رسوا ہونے والا عذاب آتا ہے۔ یعنی دیکھیں پورا اتنا ٹائم تک اتنے بات سے عقلی دلیل دے کر پیچھے سے دیکھیے تھوڑا ان آیات کو، تو پہلے عقلی دلیل دی، عقل سے سمجھا ہے کہ بھئی یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنا تم کو نوازا ہے، اتنا فائدہ دیا، تو کیوں تم حرام کماتے ہو، پھر بعد میں عذاب سے ڈرایا، پھر کس طرح سے یہ کہ توبہ استغفار کی تلقین کی کہ توبہ کرو اور رجوع کرو اللہ تعالیٰ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گا، اب تک جو گناہ ہوئے وہ سب معاف کر دیں گا تمہارے، اس طرح سے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا خوف دلانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور پھر اس کے باوجود بھی جب ان کے قوم نے نہیں مانی تو پھر کس طرح سے کیا کہا شعیب علیہ السلام نے، اچھا کوئی بات نہیں، تم جو عمل کرتے وہ کرتے جاؤ، میں بھی وہی میں جو کرتا ہوں وہ میں کرتا جاؤں گا، اور پھر دیکھیں گے کہ کس کے اوپر جو ہے وہ سوف تعلمون یعنی قریب تم جان لو گے کہ کس کے اوپر رسوا ہونے والا عذاب آتا ہے، اور کون جھوٹا ہے، یعنی سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، عذاب کس پر آتا ہے وہ ہم لوگ دیکھ لیں گے، اور میں بھی انتظار کرتا ہوں اور تم بھی انتظار کرتا ہو۔ یہ ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی ماں دیکھے بار بار بچے کہتے ہیں نا کہ کوئی کام کے لیے کہتے ہیں اور ماں ان کو پیار سے سمجھاتی نہیں بیٹا ایسا نہیں کرو ایسا نہیں کرو ایسا نہیں کرو، پھر بھی جب بچے نہیں مانتے تو پھر کیا کہتے ہیں، اچھا جاؤ جو کرنا ہے کرو، کہتے ہیں نا ہم لوگ ایسا۔ تو اسی طرح جو شعیب علیہ السلام ہے انہوں نے اسی طرح اپنی قوم سے کہا، اور یہی کیا پھر انجام ہم لوگ دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد میں آگے آیت نمبر 94 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں تک آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئی بات؟ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا اور جب آ گیا امرنا ہمارا فیصلہ، نجینا نجات دی ہم نے شعیب علیہ السلام کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائی، معہو اس کے ساتھ، برحمت ساتھ رحمت کے اپنی طرف سے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ اور پکڑ لیا ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، صیحۃ چیخنے چنگارنے، فَأَصْبَحُوا تو ہو گئے وہ، من دیارہم اپنے گھروں میں، جاسمین اوندھے گرنے والے۔ دیکھیں پھر بھی اتنا سمجھانے کے بعد وہ نہیں مانے، پھر اتنا سمجھانے کے باوجود بھی جب وہ نہیں مانے تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کو اور جو ایمان لانے والے تھے ان لوگوں کو بچا لیا، اور کس طرح سے بچایا، اپنی رحمت کے ساتھ۔ اس کا ذکر پیچھے بھی ہم لوگ کر چکے نا، کل اس کا آپ لوگوں نے گروپ میں بھی بہت اچھے سے الحمدللہ بتایا نا کہ یعنی نجات کس کو ملتی ہے، نجات کس کو ملتی ہے، یہ آج سے کیا پتہ چلا، نجات کس کو ملتی ہے عذاب سے، کون بچتا ہے، اپنے اعمال بچاتے ہیں کہ کیا بچانے والی چیز کون ہوتی ہے، اللہ کی رحمت۔ جی شاباش بارک اللہ فی علمک، بچانے والی چیز کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، یعنی کسی کے اعمال کسی کو نہیں بچاتے عذاب سے، برے عذاب سے یا کوئی بھی چیز سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس کے لیے تو بار بار جب بھی آیا ہے کہ بچا لیا ہم نے، نجات دی ہم نے، تو کیا آیا ذکر کہ برحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے انسان لوگوں کو نجات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو ہمیشہ رحمت کا سوال کرتے رہنا چاہیے اور ایسے عمل کرتے رہنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم لوگوں کو نصیب ہوتی ہو۔
اور پھر یہاں جو بات آئی نا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اچھا ایک آپ لوگوں کے لیے اسائنمنٹ ہے کہ ایسے اعمال ڈھونڈ کے لائیے قرآن اور حدیث سے کبھی بھی، یعنی ابھی جلدی نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ ویکینڈ کے بعد ہاں اپنی طرف سے کوشش کیجیے کہ ایسے کون سے اعمال ہے کہ جس سے جو کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، چاہے وہ قرآن کی آیت ہو یا چاہے آپ کو ایک ہی ملے تو ایک ہی صحیح، ہاں ضرور نہیں کہ 2-4 ہو، اگر آپ کو ایک مل رہی تو ایک ہی صحیح. ہم ایک ایگزامپل دیتے ہیں، جیسے کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اسے رحمت نصیب ہوتی ہے. یہ معلوم ہے نا سب کو یہ حدیث؟ جی میم. سبحان اللہ. جی جی میم. تو یہ ہے جی تو میم. اسی طرح جی ایسے 4 ہی سنت. آپ لوگ کوئی بھی آیات جس کے ذریعے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو نصیب ہوتی ہے، وہ یا تو کوئی بھی حدیث اپنے یعنی ڈھونڈ کے لائیے، تو ہم لوگ اس کو بھی ایک جگہ جمع کریں گے پھر تاکہ ہم لوگ کیا کریں ان کاموں کو کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہو. ہاں چلو اس کے بعد میں پھر ہے نیکسٹ ہاں پھر تھا یہاں کیا ان لوگوں پر عذاب آیا. تو عذاب کس طرح سے آیا، یعنی یہ جو شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی تو ان پر مختلف قسم کے عذاب آئے جس کا ذکر قرآن میں ہی کیا گیا ہے. اس آیت میں جو ہے وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 94 میں جس کا ذکر ہے وہ کیا ہے، صیحۃ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا صَيْحَةٌ، یعنی وہ اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، چیخ چنگاڑ، یعنی فرشتے نے زور سے چیخ لگائی کہ جس کے وجہ سے ان کے دل ہل گئے اور ان کے دل جو ہے وہ پھٹ گئے، یعنی ان کی موت واقع ہو گئی، کیونکہ انسان ایک لمٹ تک کی آواز سن سکتا ہے اور اس کے آگے اگر وہ اس سے زیادہ ہو تو وہ آواز جو ہے وہ سن نہیں سکتا. تو اور اسے موت واقع ہو گئی. اور سبحان اللہ یہ بھی یاد رکھے کہ جو سور جب پھونکا جائے گا نا، جو قیامت کا جو قیامت میں جب وقت ہوگا، جب سور پھونکا جائے گا، جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تو اسرافیل علیہ السلام جب سور میں پھونکیں گے تو وہ سور کا پھونکنا ہی ہوگا کہ اتنی زور کی آواز ہوگی اور سب تمام لوگ جتنے بھی انسان جانور جو بھی ہے سب ہلاک ہو جائیں گے، سب فوت ہو جائیں گے، سب مر جائیں گے. تو اس سے ہم لوگوں کو کیا پتہ چلتا ہے کہ آواز جو ہے وہ یعنی آواز بھی جو ہے وہ یعنی موت کا ریزن بن سکتی ہے نا. تو اور پھر دوسرا ان لوگوں کے اوپر کیا عذاب آیا تھا اس کا ذکر سورہ الاعراف آیت نمبر 79 میں ہے کہ ترجمہ ہے بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، یعنی پہلا چیخ، پہلا آگے پیچھے کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر ایک تھا چیخ اور پھر ایک زلزلہ، بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے. اور پھر اسی طرح تیسرا عذاب جو ان پر آیا وہ سورہ شعراء آیت نمبر 189 ہے. چونکہ انہوں نے جھٹلایا تو انہیں سائے والے دن کا عذاب نے آ پکڑا، یعنی بادل ان کے اوپر آئے، وہ سمجھے کہ بارش برسیں گی مگر وہ بادل ہی ان کے اوپر گر گئے یا اسے آگ نکلی، تو صاحبہ والا جو عذاب ہے وہ آیا. تو تین عذاب جو ہے وہ ان پر ایک ساتھ آئے. تو کیونکہ ان کے اعمال، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہاں دیکھیں صرف شرک کی بات نہیں آئی کہ وہ صرف شرک کرتے تھے، شرک تو ہے ہی بہت کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ناپ تول میں کمی، لوگوں کے حقوق دینے لینے میں کمی، لوگوں کے عزت احترام کرنے میں کمی، لوگوں کو دھوکہ دینا، فریب دینا کتنی بری بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اپنے اولاد کو، اپنے شوہر کو اور تمام رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کو ان تمام باتوں سے محفوظ رکھے کہ جس کے لیے تین عذاب کا ذکر ہے. اللہ سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور پھر یہاں جو لفظ ہے نا فی دیارہم جاسمین، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے، یعنی وہ اتنی جو ان لوگوں نے عالیشان جو اپنے حویلیاں اور جو گھر بنائے ہوئے تھے وہ گھروں میں ہی اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے. اور یہ جو جاسمین ہے نا تو وہ بھی بہت یعنی ذلت کے لیے اوندھا گرنا جو ہے وہ بے عزتی کی بات ہے، یعنی زمین پر الٹے پڑے رہنا. تو ایسے جیسے کہ وہاں پر اور وہ ایسے ہوئے کہ جیسے وہاں کوئی آباد ہی نہیں تھا. آگے کی آیت میں ہے کیا نا لم، گویا کہ نہیں، یا غنو فیہا، وہ بسے تھے ان میں، یعنی وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے وہ بسے ہی نہیں تھے کبھی ان میں، یعنی اتنا وہ ویران اور ویران ہو گئی وہ کہ جس زمین پر بسے تھے انہوں نے وہاں زمین کو آباد کیا تھا اور وہاں گناہ کے کام کرتے تھے، اور اس زمین پر تو اس زمین نے ان سے بیزاری کی اور زمین ہلا ماری گئی
اور زور سے ہلا ماری گئی اور گڑگڑاہٹ ہوئی اور چیخ کی زور سے آواز آئی اور زلزلہ آیا اور زمین نے جو ہے وہ ان کو نگل لیا، یعنی کہ وہ زلزلے میں وہ ہلاک ہو گئے پورا کے پورا علاقہ۔ تو اس کے لیے یہاں بھی ہم لوگوں کے لیے سبق ہے کہ زمین پر بہت، جب بھی ہم لوگ زمین پر بھی رہتے تو بہت یعنی جب چلتے ہیں تب بھی بہت نرمی کے ساتھ چلنا چاہیے اور عاجزی کے ساتھ چلنا چاہیے، دندناتے ہوئے نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ زمین جو ہے وہ مرنے کے بعد اپنے حال بیان کرنے والی ہے، اپنے حال بیان کرنے والی ہے، اور زمین جو ہے وہ ہر ایک کا بتانے والی ہے کہ یعنی اس نے جس جگہ پر بھی بیٹھ کے جو بھی گناہ کا کام کیا ہوگا نا تو وہ سارے جو ہے وہ بیان کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین سے بھی گواہی لیں گا، زمین سے بھی یعنی زمین بھی جو ہے وہ قیامت کے دن گواہی دیں گی اپنے ہر عمل کا، ہم جہاں بیٹھ کے، جہاں کھڑے ہیں، جہاں لیٹے ہیں، اور جو ہم لوگ گناہ کے کام کر رہے ہیں نا، جو بھی کر رہے ہیں اور جو نیکی کے کام کر رہے ہیں تو وہ بھی سب جو ہے وہ گواہی دیں گی۔ تو اس کے لیے ہم لوگ کو زمین سے بہت ڈرتے ہوئے رہنا چاہیے، اور ہر جگہ تو زمین ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اپنا جسم بھی گواہی دینے والا، تو ہر وقت جو ہے وہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ہر چیز برباد ہوں گی تو، اور ایسے ہی برباد ہوں گی کہ جیسے کوئی وہاں بسا ہی نہیں تھا۔ تھوڑا امیجن کیجئے کہ جب زلزلہ آتا ہے، جب سائیکلون آتا ہے، جب سونامی آتا ہے، تو اس کے بعد جب ہم لوگ دیکھتے ہیں یعنی چاہے اسکرین پر دیکھتے ہو یا پکچر میں دیکھتے ہو تو کیسا لگتا ہے نا کہ کس طرح سے ویرانہ ہوتا ہے اور کس طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے تمام عذاب سے، قہر و عذاب سے محفوظ رکھے، اور ایسے تمام کاموں سے محفوظ رکھے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے۔ پھر آگے ہے الا بعدا لمدین، الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، کہ پھر خبردار دوری ہے مدین کے لیے جیسا کہ دور ہوئے سمود، یعنی بعدل سے کیا مراد ہے یہاں؟ لعنت ہے، پھٹکار ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے۔ جس طرح سے یعنی یہاں بات کس کی ہو رہی تھی؟ مدین والوں کی، مگر ساتھ ہی ساتھ سمود کا ذکر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ سمود بھی ان کے قریب کے ہی لوگ تھے، ان کے جاننے والے ہی لوگ تھے، وہ بھی عرب قبیلہ تھا اور انہی کے آس پاس میں ہی رہتے تھے، تو یہ لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ تو قریب کی بات کی، اور ابھی یہ گزر چکا تھا، ان پر بھی عذاب آیا تھا، تو یہ بات کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی جب کوئی قریب کا ہوتا ہے نا انسٹنس قریب والوں میں، جیسے کہ ابھی ہم لوگ یہاں ہے اور ہم لوگ سنتے ہیں کہ کوئی دوسری جگہ سوچیے کوئی امریکہ میں یا کوئی بھی جگہ پہ کچھ ہو گیا تو ہم لوگوں کو زیادہ اتنا شوق نہیں لگتا ہے، لیکن جب ہم لوگ سنیں گے اپنے وطن میں کچھ ہو گیا، یعنی انڈیا میں کچھ ہو گیا، پاکستان میں کچھ ہو گیا، تو ہم لوگ کا دل کیسا ہوتا ہے، ہاں کیا ہوا؟ تو اسی طرح کہ یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہی بتا رہے کہ یعنی یہ جو، کیونکہ ان کے قریب کے تھے، عربوں میں سے تھے، ان کے قریب کا زمانہ بھی قریب تھا، اور وہ جو ایریا تھی وہ بھی، تو اس کے لیے ان کو قریب کی یعنی ان کو انہی سے پہلے والے لوگوں کے بارے میں بتا کر یہاں کہا گیا کہ جس طرح ان پر پھٹکار ہوئی، ان پر لعنت ہوئی، اسی طرح یعنی مدین پر بھی لعنت ہوئی اور سمود پر بھی، یعنی جو پہلے جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اور آگے نیکسٹ ہے آیت نمبر 96 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیں ابھی وہ اتنے جو تھی قومیں ان کا قصہ ختم ہوا، ابھی یہ آخری جو ہے وہ کنکلوژن پر اللہ تعالیٰ یہاں پیش کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، وہ بھی بہت شارٹ میں۔ ہاں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسیٰ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا اپنی آیات کے ساتھ، و سلطان مبین، اور کھلی دلیل کے ساتھ۔ تو ہم سب الحمدللہ پیچھے بہت بار پڑھ چکے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ بار بار ہی ذکر ہوتا ہے قرآن میں نا، کئی بار ذکر ہوا، تو اس کا پورا ڈیٹیل میں جو ہے وہ سورہ بقرہ میں بھی ہو چکا ہے، سورہ اعراف میں بھی ہو چکا ہے، یعنی پوری جو وضاحت اور معلومات جو حالات جو تھے اس کی پوری وضاحت ہوئی۔ تو یہاں بھی جو ہے وہ شارٹ میں، یعنی تمام یہ جو انبیاء کے قوموں کے جو قصے، اس کے بعد میں یہ فرعون کے جو کا جو انجام ہوا اس کے بارے میں بتانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے شارٹ میں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور فرعون کے انجام کا یہاں ذکر کیا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بہت ہی مضبوط جسم کے تھے، طاقتور تھے، جرأت مند تھے اور جلالی طبیعت کے مالک تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس توحید کا پیغام لے کر بھیجا تھا اور دعوت لے کر بھیجا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مشن کیا تھا، یہاں تو ہم نے نہیں لکھے کیونکہ یہاں اس کا ذکر نہیں آیا۔ دوسرا مشن کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا؟ کون بتائیں گا؟ پیچھے ہو چکا ہے
بنی اسرائیل کو ان کے آبائی وطن لے جانا. بنی اسرائیل کو آزاد کرانا. بارک اللہ فی علمک. جی جی بالکل صحیح. دوسرا مشن کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرانا، یہ دوسرا مشن تھا. مگر چونکہ اس آیت میں اس کا ذکر نہیں تو اس کے لیے ہم نے یہاں مینشن نہیں کیے. اور فرعون جو تھا وہ کون تھا؟ کہ فرعون جو تھا وہ لقب تھا. فرعون جو تھا وہ لقب تھا، مصر کے یعنی بادشاہوں کا لقب تھا. اور یعنی تو یہ جو ہے وہ قبطیوں کا جو بادشاہ تھا. اور وہ فرعون کیا سمجھتے تھے؟ خود کو خدا سمجھتا تھا، اور لوگ بھی جو ہے وہ مانتے تھے کہ ہاں یہ خدا ہے. اور تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہاں جو آیا ہے نا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات، یعنی آیات سے مراد یہاں تورات کی آیات بھی ہو سکتی ہے، اور یعنی علم نبوت بھی ہو سکتا ہے، اخلاق اور کردار بھی ہو سکتا ہے. وہ سلطان مبین اور معجزات کے ساتھ بھیجا. تو معجزات بھی اور وہ بھی کون سے معجزات؟ کھلی دلیل، واضح دلیل کے ساتھ بھیجا. تو واضح دلیل میں کیا آئے گا؟ بہت بار یہ بھی پڑھ چکے، کون بتائیں گے جلدی سے؟ جی دو معجزے تھے میم. ایک ہاتھ جب باہر نکالتے تھے تو وہ چمکتا ہو جاتا تھا، اور ایک آسا تھا میم، جب وہ پھینکتے تھے تو ازدا بن جاتا. جی جی. اور تفسیر میں آتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سے معجزات تھے، جیسے وہ خون کی بارش، مینڈک کی بارش، اور پھر وہ یعنی مختلف ہے. مگر یہ جو تھا وہ زیادہ پرومیننٹ، یعنی بغیر مانگے جو ہے وہ عطا کیا گیا تھا معجزہ. اور پھر وہ جو ہے وہ لاٹھی کا پتھر پر مارنا، اور پھر وہ اس سے چشمے نکلنا، اور پھر وہ سمندر پہ مارنا. تو اس کا تو یہ سارے معجزات ہی تھے نا. تو یہ اتنے سارے معجزے بغیر مانگے، ادروائز کیا ہوتا ہے کہ یہ جو قوم تھی وہ معجزات مانگتی تھی، اور پھر نبی جو ہے وہ سوال کرتے تھے تب دیے جاتے تھے. مگر ڈائریکٹ جو دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو کس کے پاس جانا تھا؟ فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، جو کہ بہت شان و شوکت والا بادشاہ تھا. تو اس کے لیے بڑی یعنی جو کھلی اور واضح دلیل تھی وہ ید بیضا اور جو عصا تھا وہ دے کر بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے. یہاں اس کا ہی ذکر ہے، الی فرعون و ملئہ. کیا کہا گیا کہ کس کی طرف بھیجا؟ فرعون کے اور اس کے سرداروں کی طرف. تو کیا اللہ تعالیٰ نے صرف فرعون کے اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تھا؟ نہیں، بلکہ تمام یعنی فرعون کی تمام قوم، ان کی جو جتنی قوم تھی سب کی طرف بھیجا تھا. مگر اس پہ یہاں اس کا صرف فرعون اور اس کے ملائہی کا یعنی ان کے سرداروں کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ جو رہتے ہیں وہ کس کے دین پر ہوتے ہیں؟ بادشاہوں کے دین پر. یعنی جو بھی لیڈر کا دین رہے گا وہی فالو کرتے ہیں. اندھا دھند جو ہے نا وہ فالو کرتے ہیں لوگ، جو ہے وہ بادشاہوں کے دین پر ہوتا ہے. اسی لیے یہاں یہ کہہ کر تمام قومی مراد ہے، یعنی فرعون کی جو تمام جتنے بھی لوگ تھے قبطیوں میں وہ سبھی مراد ہے. لیکن ان کا ذکر کیا فَاتَّبَعُوا امر فرعون. تو انہوں نے کیا کیا؟ لیکن کس کی پیروی کی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، نشانی لے کر آئے، تورات لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں دی تھی، علم نبوت عطا فرمایا تھا، اخلاق اتنا اچھا تھا. تو پیروی تو کسی کرنا چاہیے تھے ان لوگوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام کی. لیکن انہوں نے کس کی پیروی کی؟ لیکن انہوں نے کس کی پیروی کی؟ فرعون کی پیروی کی. کیوں فرعون کی پیروی کی؟ کیونکہ فرعون دنیائی اعتبار سے جاہ و جلال والا، طاقت والا، پاور اور اتھارٹی یہ سب کچھ اس کے پاس تھا. اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ غلام قوم سے آئے تھے، ہے نا، غلام سمجھتے تھے نا یہ لوگ بنی اسرائیل کو. جو یہ قبطی جو لوگ تھے وہ غلام بنا کے رکھا تھا، اور وہ غلام قوم سے آئے تھے، اور دنیائی اعتبار سے اتنے یعنی بڑے نہیں تھے، اتنا پاور نہیں تھا، اتھارٹی نہیں تھی ان کے پاس. حالانکہ دوسرے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت سی معجزات اور نشانیاں تھی ان کے پاس، لیکن دنیائی اعتبار سے نہیں تھا. تو اس کے لیے لوگوں نے کس کو فالو کیا؟ فرعون کو فالو کیا. تو اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے. کون بتائیں گا؟ بتائیے جلدی سے، یہ جو فالو کرنے کے اوپر آج بھی لوگ کس کو فالو کرتے ہیں؟ ہاں، ہم جو شریعت کو فالو کرتے ہیں میم، لیڈرز کو فالو کرتے ہیں. صحیح. اور کوئی میم ہمیں یہ سوچنا چاہیے نا کہ میجورٹی از ناٹ اتھارٹی. جی بالکل. اور رہبا کو فالو کرتے ہیں میم، دین کے بڑوں، علماء. تو دیکھیں جو پہلے جو ہوتا تھا نا وہی آج بھی ہے، کہ آج بھی لوگ کس کے پیچھے چلتے ہیں، کس کی پیروی کرتے ہیں، کس کی بات مانتے ہیں؟ کہ جو دنیائی اعتبار سے جس کے پاس پاور ہے، غلبہ ہے،
دنیاوی رونقیں ہے تو اس کو فالو کرتے ہیں. تو اللہ سب کی رہنمائی فرمائے. اس کے لیے ہم لوگوں کو دعا کرنا چاہیے کہ جو بھی اللہ دین یعنی دنیا میں جو بھی لیڈرز ہے, حکمران ہے, اللہ تعالیٰ جو بھی بڑے ہیں اپنی فیملی میں بھی نا فائنینشیلی یہ, تو ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے, کیونکہ جب وہ ہدایت میں آئیں گے نا تو بہت سے لوگ پیچھے ان کو دیکھ کر ہدایت پر آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے, کیونکہ لوگ جو ہے وہ اسی میں آج بھی, یعنی پہلے زمانے کی بات نہیں ہو رہی ہے, ابھی بھی آج کے بھی زمانے میں اسی طرح لوگ جو ہے وہ دنیا کو ظاہر پرست لوگ ہیں نا, تو ظاہری چیز کو دیکھتے ہیں. تو وما, اور یہاں جو بات آئی نا وما, اور نہیں امر فرعون برشید, یعنی نہیں ہے حکم جو فرعون کا راستے پر, یعنی کہ فرعون کوئی صحیح راستے پہ تھوڑی تھا, درست راستے پر نہیں تھا. یعنی فرعون تو ظاہری طور پر تو اس کی شان و شوکت والا تھا, اس کے لیے لوگوں نے اس کا حکم مانا, اور وہ ان کو سیدھے راستے کی طرف نہیں لے کے آیا تھا, بلکہ وہ ان کو گمراہی کی طرف, یعنی جنہوں نے اس کو فالو کیا نا تو ان کو وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں آیا تھا. برشید یعنی راہ راست پر نہیں لایا تھا, صراط مستقیم پر نہیں لایا تھا, بلکہ ان لوگوں کو کہاں لے کے گیا, گمراہی کی طرف چلا گیا. جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیات تھی, سلطان مبین تھا, اور وہ حق پر تھے اور حق کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے, مگر لوگوں نے کس کو فالو کیا, فرعون کو, جو ظاہر کو جو دیکھتے وہ ظاہر پر ہی معاملہ کرتے, اور لوگوں کی چمک دمک اور پاور پر جو سمجھتے کہ ہاں یہ صحیح ہے اس کے لیے. اور ایسا ہوتا کیوں ہے کہ کیوں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, کوئی بتائے گا؟ ان کے پاور اور اسٹیٹس کی وجہ سے. فوراً فائدہ ملتا ہے نا, جی اس لیے کیا فوراً فائدہ ملتا ہے, فوراً فائدہ ملتا ہے اس لیے دنیا میں. اور ڈر کی وجہ سے بھی ٹیچر. ہاں, ڈر کی بھی وجہ سے, جی ہاں. اور امپریس بھی ہو جاتے ہیں نا میم. جی جی. اور بعض جو لا علم ہوتے ہیں نا وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کو اتنا پاور ملا ہے, اتنی مال و دولت ملی ہے, تو ضرور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے, یہ بہت اچھے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ. بعض لوگ ایسے بھی لا علمی کی وجہ سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ضرور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے, تو اس کے لیے ان کو فالو کرتے ہیں. حالانکہ یعنی مال کا ملنا اور نہیں ملنا, تو جس کو ملا وہ زیادہ بڑی آزمائش ہوتی ہے, مگر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے, اور وہ سمجھتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہے, تو جو وہ کہہ رہے ہیں ویسا کرو تو ہم بھی ان تک پہنچ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس طرح سے, اور عقل استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تمام مسلمانوں کو اور ہم سب کو. چلے آگے آیت نمبر 98 دیکھتے ہیں. یقدمو قومہ کی عادت کریں گا اپنی قوم کی, یوم القیامہ قیامت کے دن, فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ پھر لے آئیں گا ان کو آگ پر, وَبِئْسَ الْوِرْدُ اور کتنی بری گھاٹ ہے, المورود یعنی لا کھڑا کرنے کی جگہ. تو پھر دیکھیں کہاں لے کے گیا نا, کہ جس نے بھی اس کی پیروی کی تو ان کو کہاں لے کے گیا, کہ دنیا میں جس طرح فرعون نے اپنی قوم کو, فرعون اپنے قوم کے آگے آگے تھا اور قوم اس کی پیروی کر رہے تھے, یعنی ہر اس میں نا فرعون اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا, اور یہ بھی پھر کیا کرتے تھے, اس کو خدا مانتے تھے. اسی طرح یعنی جہاں جو بھی وہ کہتا تھا, اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا تھا, تو یہ بھی ان کے ساتھ ویسے ہی یہ کرتے تھے, اسی کی یعنی جو وہ کہتا تھا اس کی پیروی کرتے تھے. جیسا آگ بند کر کے, یعنی وہ نہ سوچنے کی سمجھنے کی ان لوگوں نے کوشش کی, بلکہ آگ بند کر کے جیسا وہ کہتا تھا ویسا کرتے جاتے تھے. جس طرح سے کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب گیا نا فرعون, تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جب وہ سمندر پار کر رہے تھے تو وہ تو پار ہو گئے, تو پھر موسیٰ علیہ السلام یعنی فزیکلی بھی دیکھا جائے تو پیروی یہ کہ موسیٰ علیہ السلام تو پار ہو گئے, اور فرعون جو تھا اس کے بعد آگے آگے تھا, اور اس کے پیچھے اس کا پورا لشکر تھا. اور پھر کیا ہوا کہ وہ سمندر میں گیا, یعنی وہ آگے آگے اور کے پیچھے پیچھے, اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے. تو دنیا میں بھی فرعون نے اپنی قوم کو ہلاکت کا سبب بنا, اور اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ آگے آگے ہوں گا اور اپنی قوم کو جو ہے وہ آگ میں لے جائیں گا. اور یہاں جو آیا نا ورد جو لفظ آئے, یعنی کہ ورد جو ہے وہ یعنی پانی پینے کے مقام کو یا پانی پینے کے گھاٹ پر جو پہنچنا ہے اس جگہ کو کہتے ہیں. مگر یہ کہاں لے کے گیا, پانی پینے نہیں بلکہ کہاں آگ پہ لے گیا.
تو اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو. اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار. تو اس سے ہم لوگوں کو کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو جس کی پیروی کرتا ہے، جو جس کی پیروی کرتا ہے، جو جس کو فالو کرتا ہے، آخرت میں وہ انہی کے ساتھ ہوں گے. یعنی دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے نا، المرء مع حبہ، یعنی جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے وہ آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ہوں گا. تو اس کے لیے ہمیں، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی دنیا میں تو وہ اپنی مرضی سے پیچھے جا رہے تھے نا، مگر آخرت میں تو ان کو پتا چل گیا ہے کہ یہ تو آگ میں جا رہا ہے، تو پھر بھی ان کو زبردستی اسی کے پیچھے جانا ہوگا. کیونکہ دنیا، یعنی دنیا اور آخرت دو کچھ الگ الگ چیز نہیں ہے. دنیا میں جو جیسے عمل کرتے ہیں نا، اسی کا نتیجہ آخرت میں ہے. تو وہاں ان لوگوں کو اگر وہ بچنا بھی چاہیں گے نا کہ نہیں بھائی یہ تو غلط لیڈر ہے، یہ غلط بادشاہ ہے، ہم اس کو فالو نہیں کرتے، تو وہاں بچ نہیں سکیں گے. کیونکہ وہاں تو کمپلسری ان کو یعنی زبردستی اس کے پیچھے جانا ہی ہوگا، کیونکہ دنیا میں وہ اس کے پیچھے چلے تھے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی قیامت کے دن جو ہے نا، وہ ہر انسان جو ہے وہ اعمال کے مطابق سب کی الگ الگ گروہ بندی ہوں گی، اور سب کے جو لیڈر ہوں گے نا وہ سامنے جھنڈا پکڑے ہوں گے، اور پیچھے جو ان کے فالو کرنے والے. ابھی دنیا میں سوچئے کتنے لوگ ہیں، اور سب یہاں بیٹھے بیٹھے پہلے تمام اماموں کے لیے دعا کیجئے. امام ان دا سینس جو امام سو ہے، جو علماء سو ہے، جو برائی کا حکم دیتے ہیں اور غلط باتوں کو حق کہہ کے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو غلط تعلیم دیتے ہیں، یا لوگوں کو شرک کی طرف بلاتے ہیں اور بدعت کی طرف بلاتے ہیں. تو ایسے تمام سرداروں کے لیے، تمام اماموں کے لیے، تمام لیڈروں کے لیے بیٹھے بیٹھے دعا کیجئے. کیونکہ وہ اپنے جو فالوور رہتے نا، تو ان کو اتنا وہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل دی ہے، مگر بھی لوگ بس فالو کرتے نا آنکھ بند کر کے. تو یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ایسے تمام اماموں کی اور تمام لیڈروں کی رہنمائی فرمائے اور ان کو راہ راست پر لائے، تاکہ پیچھے والے جو ہے وہ بھی راہ راست پر آ جائے. تو قیامت کے دن جو ہے وہ سب کی الگ الگ گروہ بندی ہوں گی. یعنی جو نیک لوگ ہوں گے وہ نیک لوگوں کے ساتھ، متقیوں کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ، بے نمازی کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ، کفار اور کی مشاہبت یعنی ان کو کاپی کرنے والے ان کے ساتھ ہوں گے. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کن کے ساتھ اٹھنا پسند کریں گے. جن کے ساتھ ہم کو اٹھنا پسند ہے نا قیامت میں، تو انہی سے ہمیں محبت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی محبت ہر چیز سے زیادہ کرتے ہیں نا، تاکہ ہم لوگ بھی ان جیسے اعمال کر سکے اور ان کے ساتھ قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ اٹھائے جائے. اور پھر یہ ہے کہ دنیا میں آنکھ بند کر کے امام اور سرداروں کو لوگ فالو کرتے، تو آخرت میں بھی وہ جہنم کی طرف لے جب جائیں گے نا، تو وہ کہیں گے، یعنی ہم نے بتایا نا کہ جو دنیا میں تو فالو کرتے، مگر وہ مرنے کے بعد ان کو احساس ہوگا کہ نہیں غلط ہوا، جو ہم نے کیا وہ غلط کیا. مگر یعنی مرنے کے بعد بہت سے یہ ہے نا بہت سی حسرت ہے. انشاءاللہ کبھی ٹائم ملا تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے کیا کیا حسرتیں رہنے والی ہے. تو لیکن یہ بھی ایک حسرت رہیں گے اور کہیں گے لوگ، سورہ احزاب میں اس کا ذکر ہے، ربنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا ان اعطانا سعادتنا وکبراءنا فاضلونا سبیلا. اے ہمارے پروردگار، یعنی جو غلط اماموں کو، غلط سرداروں کو جو فالو کیے نا، ان کے بارے میں وہ کیا کہیں گے قیامت کے دن جب جہنم میں ان کو دھکیلا جائے گا؟ تو وہ کیا کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، بلا شبہ ہم نے اپنے سرداروں، اپنے بڑے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا. اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے. یعنی دیکھیں وہاں پھر وہ حسرت کریں گے، اور پھر ایک اس میں آتا ہے نا کہ وہ انگلیاں چبائیں گے کہ ہم نے کیوں اس سے فلاں کے ساتھ کیوں دوستی کیے تھے، اور کیوں اس سے ہم نے تعلق قائم کیے تھے، اور کیوں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کیے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو دنیا میں ہی سمجھ عطا فرمائے. تو لیکن اس وقت کی حسرت اور پچھتانا کوئی فائدہ نہیں دیں گی. دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سمجھ دیا ہے، عقل دیا ہے، اور ذرائع بھی عطا کیے ہیں ہدایت کے، قرآن اور سنت. تو اس کے مطابق ہر ایک کو کوشش کرنا چاہیے ہدایت اور حق کو پانے کے لیے، اور دعائیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آنکھ بند کر کے کسی کو فالو کیا جائے. یہاں یہی بات آئی ہے. اور پھر آخری آیت اپنی آج کی انشاءاللہ آیت نمبر 99، وَأُتْبِعُوا اور وہ پیچھے لگا دیے گئے، فی ہذہ لعنۃ اس دنیا میں لعنت کو، پھٹکار کو، ویوم القیامہ
اور قیامت کے دن بئسل رفد کتنی بری بخشش ہے مرفوع دی جانے والی. پھر یہاں کیا بات آئی ہے کہ وہ دنیا میں یعنی یہاں کیا اللہ تعالیٰ فرمائے وَأُتْبِعُوا اور وہ پیچھے لگا دیے گئے فی حاضر دنیا یعنی دنیا میں بھی ان کے لعنت پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آنکھ کان ناک سب بند کر کے یعنی اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا. تو یہ کن لوگوں کی سزا ہے؟ جو اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتے, بغیر سوچے سمجھے کسی کو فالو کرتے ہیں, ان لوگوں کی یہاں سزا بتائی جا رہی ہے. یعنی یہ مت سمجھیے آپ کہ یہاں صرف فرعون اور اس کے قوم کی بات ہو رہی ہے, سردار فرعون کی بات ہو رہی نہیں, یہ ہر ایک کے لیے کہ یہ ان کی بات تو ہے, لیکن جو بھی اس طرح سے کریں گا کہ بغیر سوچے سمجھے کسی بھی امام کو فالو کریں گا اور وہ یہ نہیں دیکھیں گا کہ حق بات ہے, قرآن میں یہ بات آئی ہے, حدیث میں یہ بات آئی ہے یا نہیں, وہ اس کی کوشش نہیں کریں گا اور بلائنڈلی فالو کریں گا اور شرک اور بدعت اور تمام خرافات میں پڑا رہے گا, تو ان سب کے لیے ہے کہ دنیا میں. اور فرعون کی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر کس طرح سے دنیا میں لعنت کی کہ یعنی ان کو محرومی اور یعنی اپنی رحمت سے محروم کیا, اور ان کی جو موت جو آئی نا تو وہ بھی رسوائی والی ان کی موت آئی. یعنی دیکھیے کس طرح سے رسوائی ہوئی کہ اتنی قوت تھی ان کی اور ان کی تعداد بھی اتنی زیادہ تھی اور کتنی ترقی تھی ان کے پاس, کتنا مال و دولت تھا, نہریں اور محلات اور کیا کچھ نہیں تھا. اور اس کو اپنے جو نہر تھا نا کہ اس پر ہی بہت بڑا گھمنڈ بھی تھا نا, اس کا ذکر بھی پیچھے ہوا یا آگے آئے گا شاید, کہ وہ کہتا تھا کہ یہ نہریں نہیں میرے نیچے سے گزرتی ہے, یعنی میں اس کا بادشاہ نہیں ہوں. تو اس کو اتنا گھمنڈ تھا, تو اسی یعنی اسی ان دا سینس کہ پانی میں ہی ڈبا کے اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا, اور صرف اسے نہیں بلکہ وہ بھی اور اس کے ساتھ کے تمام اس کے لوگ, تمام اس کے فالوور, وہ سب مل کر بھی یعنی ایک دوسرے کو بھی بچا نہیں سکے اور اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکے. تو کتنی ذلت اور رسوائی کی بات ہے یہ. تو یہ تھی ان کے لیے دنیا کی لعنت, اور دنیا یعنی کہ دنیائی ترقی پاور ہونے کے باوجود اس کو رسوائی نصیب ہوئی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس میں بھی ہم سب کے لیے بہت سبق ہے. اور یہاں جو بات آئی نا بئسل رفد مرفوض کہ یعنی کتنی بری بخشش ہے. رفت کسے کہتے ہیں؟ بخشش, انعام جو کسی کو دیا جاتا ہے. تو یہاں ان کو کیا بخشش ملی؟ فرعون اور اس کے قوم کو کیا بخشش ملی؟ لعنت, اللہ تعالیٰ کی لعنت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے, اپنی اولاد کو, اپنے شوہروں کو, اپنے بھائی بہنوں کو, تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی لعنت سے محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی عقل اور سمجھ کو استعمال کر کے کسی کو فالو کرنے والا بنائے. ایسی آنکھ بند کر کے کوئی چیز کو کہ دنیا میں بہت نام ہے, بہت رتبہ ہے, تو اس کو ہی فالو کیے جا رہے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ یعنی دنیا میں تو وہ بہت شان سے جیا تھا, مگر اس کی موت دیکھے کس طرح سے آئی. تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے ہمیشہ یعنی خاتمہ بالخیر, کیونکہ انسان جس پر فوت ہوتا ہے نا اسی حالت میں اس کو اٹھایا جاتا ہے. اگر یہ توبہ کرتے, یہ قوم جو فرعون بھی تھی, اگر وہ توبہ بھی کرتی تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے پر قادر تھا, مگر اس نے توبہ نہیں کی. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ ہمیشہ نافرمانی سے بچتے رہنا چاہیے, اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً سے توبہ استغفار کرنا چاہیے, اور ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اور کیونکہ یعنی خاتمہ یعنی کیونکہ ہر یعنی سب کاموں کا جو انجام ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اسی کے اوپر عمل کا دار و مدار جو ہے نا وہ خاتمے پر ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی کام دیکھیں, اگر ہم لوگ دنیا میں اچھے کام کرتے رہے اور پھر اللہ نہ کرے کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام کرے اور اس پر فوت ہو جائے نا, تو اسی پر اٹھائے جائیں گے. تو یعنی کیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. یعنی کوئی بھی دیکھیں گا کہ اس کی موت کس پر آئی, کیا یہ گانے سنتے سنتے مری, کیا کرتے کرتے. تو اس کے لیے خاتمے کی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ جس پر خاتمہ ہوگا نا اسی پر اٹھایا جائے گا. تو اللہ کرے کہ ہم سب کو اور ہم سب کے اہل و عیال اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابِ الْآخِرَةِ. یہ دعا بہت مانگتے رہیے ہاں, اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچتے رہنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے, کیونکہ دل جو ہے نا وہ تو الٹتے پلٹتے رہتا ہے نا.
تو دل کے بھی لیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو یہ بھی، اور لا تزغ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ہدایت دینے کے بعد جو ہے وہ دل کو ہمارے ٹیڑھا نہ کرے۔ تو سبحان اللہ، یہاں تک ہم لوگوں کی کمپلیٹ ہو گئی۔ بس ایک بات آپ لوگوں سے کرنی تھی، ہاں 5 منٹ ہے۔